وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 37، 24، 26 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نفسانی خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 37. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. سامنے کرام، جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور اگر غصہ آ جائے تو یغفرون، درگزر کر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سامعین اکرام، بہت اہم آیات ہیں اور یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ ما عند اللہ خیر و ابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو یعنی ایک یقین کا حصہ ہے. توکل اور یقین یہ دونوں مطلب ایمانیات میں شامل ہیں. وعلی ربہم. اب جو عام اعمال ہیں، یعنی دیکھیں اسلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی دنیا میں
جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کریں، اللہ کی عطا اور توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان اپنے مقصد کو اس وقت پالے گا جب یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، اور اگر زندگی اس نے اپنی مرضی سے گزاری تو پھر یہ ناکام ہوگا۔ آج کا مسلمان اس کا تو ایک تو یقین نہیں ہے، نہ اس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا میں گزشتہ آیت جو ہے للذین آمنوا، جو یقین رکھتے ہیں، اب یہاں یقین کی تفصیل نہیں بیان ہوئی ہے، کس پر یقین؟ للذین آمنوا، اب سارا معاملہ جو ہے وہ تو یقین کا ہے۔ آخرت کی کامیابی یا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اور اس میں اس کی نجات، اس کا تعلق سارا کا سارا تعلق تو یقین پہ ہے۔ ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عام بات ہے، ہم نے ظاہر کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آ کے بڑا ہو کے ڈگری لے لیتا ہے، اچھا کاروبار جما لیتا ہے، کارخانہ کھول لیتا ہے، بڑی اچھی نوکری مل جاتی ہے، بڑا اچھا گھر بنا لیتا ہے، شادی یہ وہ، ہم کہتے ہیں بڑی کامیاب ہو گیا انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نہیں گردانتا۔ یہ سب کچھ جو میں نے نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان قرار دیا ہے۔ اچھی حالت اور بری حالت دونوں ایک آزمائش کی ہیں۔ اور دیکھیں یہ یقین کا تعلق جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، یقین رکھنے والے کامیاب ہو گئے۔ ہمارا یقین تو ہے لیکن ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، ڈالر، درہم، پیسے، روپیز، اس پر ہمارا یقین ہے۔ بہت پیسہ کما لیا، بہت پیسہ بنا لیا، بہت جائیداد بنا لی، یہی آپ کی تو ترجیحات ہیں نا، آپ کے دل کو عزیز تو یہی ہے۔ اللہ ہو تو مسئلہ تو سارا یہی ہے۔ تو یہ دیکھیں بس ایک بہت ہی ایسی یعنی خراب بات ہے کہ ہمارا یقین بس ظاہر پر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بت کیا ہے؟ غیر اللہ بت ہے، غیر اللہ۔ اب غیر اللہ تو پیسہ ہے، سونا چاندی، عہدہ، اقتدار وغیرہ جو بھی ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے، اور دیکھیں یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہر شخص، کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ سارے لوگوں کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، دنیا کی کامیابی کو ہوئے ہم اصل قرار دیتے ہیں۔ ایک بھائی پیچھے رہ گیا، دوسرا بھائی آگے بڑھ گیا، بریگیڈیئر بن گیا، جنرل بن گیا۔ ایک بھائی جو ہے وہ کریانے کی دکان ہے چھوٹی سی۔ اب کامیاب کون ہے آپ بتائیں مجھے، چلیں۔ دو بھائی ہیں، بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی سی محلے میں کریانے کی دکان ہے، بڑے بھائی جو ہے وہ چلا گیا ایف اے کے بعد پی ایم اے چلا گیا، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، جنرل بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں چلے، 4 اسٹار جنرل بن گیا۔ ایک بھائی کی کریانے کی دکان ہے چھوٹی سی، کوئی بچوں کے چپس اور ٹافیاں یہ بس رکھے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے سے دودھ کے پیکٹ یا تھوڑی سی چینی، چائے۔ بتائیں آپ کامیاب کون ہے؟ ظاہر ہے آپ، مجھے پتہ ہے آپ جواب نہیں دے رہے تو، لیکن جواب واضح ہے، وہ جو جنرل بن گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ بہت بڑی
ایک گری ہوئی سوچ ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. سبحان اللہ، کیا کلام ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس میں نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. ایک جملہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. آپ مجھے آج بتائیں کہ ہماری ترجیح آج دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ دنیا، ظاہر ہے دنیا ہے، اور آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے. کون؟ آج کا مسلمان. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم تو دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت تو تم نے چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیں یہ رویے ہیں، یہ یقین کی بات ہے. للذین آمنوا، جس کا یقین، میں اس پہ تھوڑی سی بات کر رہا تھا. دیکھیں یقین کا پہلا درجہ جو ہے وہ اپنے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے. اپنے اوپر اگر آپ کا اپنے بارے میں اگر دھوکے کا شکار ہو گئے تو پھر باقی مرحلے تو ختم ہو گئے. پہلے اپنی حقیقت پر یقین کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آیا ہوں اور واپس میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یقین ہمیں نہیں ہے. دیکھیں ہمارے عمل سے واضح ہے، پکار کے ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ یہی کامیابی ہے، یہی دنیا ہے، یہی حقیقت ہے. آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین زیرو آپ سمجھتے ہیں نا، نل بٹا نل. تو مسئلہ یہ ہے سارا. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اب آج کا جو سبق ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یعنی جن کا یقین ہوتا ہے، جو صاحب یقین ہوتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا رویہ عام زندگی میں کیسا ہوتا ہے. یجتنبون کبائر الاسم، جو گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں. اکبر الکبائر شرک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور ہم شرک میں مبتلا ہیں. شرک سے ہم پرہیز نہیں کرتے. ایک بات یہ نوٹ کریں نا، جو ناقابل معافی جرم ہے شرک، اس میں ہم مبتلا ہیں. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی بجائے، اللہ کو معبود بنانے کی بجائے نفس کو اپنا معبود بنا لیں، نفس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، من چاہی زندگی گزارنے لگے اور اصرار کریں اس پر. الفاظ میرے آپ غور کر رہے ہیں، اس پر اصرار کریں. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. سارے قرآن اور حدیث کا مفہوم تو یہی ہے، کبیرہ گناہ جو ہے، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. توحید کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے عمل سے کہیں کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے.
تو بات تو ختم ہو گئی. تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، دیکھیں کبیرہ گناہوں کی اور بھی فہرست ہے، کتابوں میں لکھی بھی ہے، لیکن پہلے جو بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے اس کو تو آپ چھوڑیں. ایمان والے ایسا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. ہم نے تو دیکھیں شرک یعنی اطاعت میں شرک، محبت میں شرک، یہ دو شرک تو بہت بڑے بڑے ہیں. لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور محبوب نہیں ہے. ہمیں تو دنیا پیاری ہے، ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، دنیا سے، اشیاء دنیا. پھر آپ کو پتہ ہے حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، یہ ساری چیزیں ہمیں پسند ہیں. اور شرک فی الاطاعت، اطاعت ایک اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے. لا معبود الا اللہ، ہمارا نفس جو ہے ہمارا معبود ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص، دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا رفتار بھی کم کر لیتا ہوں بولنے کی تاکہ اس بات کو آپ سمجھیں. ہم نے یعنی اپنی مرضی کرنی ہے. میاں ناراض ہو گیا بیوی سے، اب اس نے ناراض رہنا ہے. نہ قرآن اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے اس حالت میں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، درگزر نہیں کرے گا، یہ بیوی کو معاف نہیں کرے گا. اب غصے میں ہے، میاں جی غصے میں ہے، اب وہ درگزر نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. یہ تو مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ تو مشرکانہ صفت ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اور یا نبی کی ہدایت آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. دیکھیں اس بات پہ غور کریں نا، یہ اسلام تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ہے. یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے. اسلام دراصل وے آف لائف ہے. آپ ہر معاملے میں آپ محبت بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نفرت بھی، بغض بھی اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں، اور کما بھی اپنی مرضی سے رہیں. یہ میں نے رشوت بھی لینی ہے، یہ کرپشن بھی کرنی ہے، یہ حرام بھی کرنا ہے، یہ عام رویہ ہے ہمارا. خرچ بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ میں نے سگریٹ بھی پینا ہے، میں نے نسوار بھی ڈالنی ہے، میں نے عیاشی بھی کرنی ہے، جس طرح کی بھی ہے. تو آپ خرچ بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ روک بھی رہے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا آپ کو احساس نہیں ہے، آپ اسے ٹرکا دیتے ہیں چند روپوں پہ یا چند ٹکوں پر. اس کی ضرورت کو تو آپ پورا نہیں کرتے. یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. اچھا، کبائر الاسم، فواحش کیا ہے؟ فحش، بے حیائی. اب بے حیائی کیا ہے؟ برا کام. ہمارے مطلب روزمرہ یعنی ہم جو بے حیائی کہتے ہیں، ہم نے تو اس کو محدود کر دیا ہے. بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیا یعنی شرم نہ کریں. اللہ کا حکم ہے، یعنی مثال کے طور پہ پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. بیٹا اگر باپ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا حکم، کوئی بھی اس نے بات کہی، بیٹا کہے میں نہیں کرتا، تو باپ کہتا ہے تم میں تو حیا ہی نہیں ہے، میرے سامنے تم انکار کر رہے ہو مجھ سے، میری بات سے، کوئی حیا ہی نہیں ہے تم میں. دیکھیں حیا اس معنی میں استعمال ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت. جب تم نے حیا کو ترک کر دیا، جو مرضی آئے کرو. اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جو مرضی آئے کرو، مجھے کوئی غرض نہیں ہے.
حیا نصف ایمان ہے، او کما قال، ایسی حدیث موجود ہے، الحیاء نصف الایمان۔ تو حیا، اب حیا کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں آ کے یا تو انسان شرم کرے گا اپنے رب سے، حیا کرے گا، اس کے حکم کی پاسداری کرے گا، اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، یا یہ بے حیائی سے کام لے گا، اللہ کے حکم کو سنے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ بے حیائی کی بات ہے۔ یہ سارے یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بے حیائی کے کام۔ دیکھیں، ہمیں رب کے احکامات معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم پر تو اپنا نفس حاوی ہے نا، نفس کے غلام ہیں ہم، نفس زورآور ہے ہم پر، نفس اس وقت ہم پر سواری کر رہا ہے، تو ہم باوجود جانتے بوجھتے، آپ دیکھ لینا جب آپ غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بس میاں جی کو غصہ آ گیا، اب وہ بولنا بند کر دے گا۔ ایک رویے ہیں آپ کے گھر میں رویے ہیں، بولنا بند کر دے گا، چپ رہے گا، یا گالم گلوچ کرے گا، یا ہاتھ اٹھائے گا، یا تشدد کرے گا بیوی پر۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کھانا باہر سے میں کھا کے آ گیا، مجھے نہیں کھانا۔ بیگم صاحبہ کچھ پیار سے چیز دے گی، ہٹا لو یہاں سے، نہیں کھاتا میں۔ یعنی وہ دیکھیں، یہ نفس حاوی ہے آپ پر، آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا رہے، آپ نے اخلاق کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلام تو دیکھیں ہماری روزمرہ کی زندگی کا دین ہے۔ آپ اخلاق، اسلام ہمیں اخلاق بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری رویوں کی بات ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اخلاق کی تکمیل، یعنی یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اخلاق تو ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج ہم نے اپنی مرضی سے طے کیا ہے۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ شوہر بیوی سے کہتا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میرے مزاج تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اکڑ کے کہتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ مزاج، ہم نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے، اپنی ایک خو بنائی ہوئی ہے۔ مومن تو عاجزانہ مزاج کا ہوتا ہے، وہ تو جھکا ہوا ہوتا ہے، اس میں اکڑ نہیں ہوتی۔ آپ بھی آ کے جو اگلی آیت ہے اس میں تفصیل آ رہی ہے، وہ تو عاجزی کا رویہ اختیار کر دیتا ہے، وہ حکم نہیں چلاتا، وہ جبر نہیں کرتا، وہ تشدد نہیں کرتا، اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ، غصہ نہیں آتا، اگر آ جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ دیکھیں آج کی جو آیت ہے، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے، لیکن بنیادی طور پر شرک مع اللہ کی اطاعت یا اللہ کی محبت میں شریک بنانا جو ہے، یہ شرک ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ دیکھیں یہ محبت والی جو میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ند کا تذکرہ کیا ہے، یتخذ من دون اللہ اندادا، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے، یحبونہم کحب اللہ، یہ محبت کرتے ہیں اس سے جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں
وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری محبت اللہ سے تو نہیں ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے ہم نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، نہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کوئی برا کام چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لینا، ہمارے تو دیکھیں نفس پرستی، ہم نفس پرست ہیں، اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ سے تو محبت ہی نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو ہماری محبت تو اللہ سے شدید نہیں ہے۔ عام دیکھیں اللہ کی تو اللہ کے حکم کی ہماری نظر میں، یعنی آج کا جو مسلمان ہے ان کی نظر میں تو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ عام معاشرہ دیکھ لیں، یہ رشوت، کرپشن یا دھوکہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک عام سمبل ہے ہمارے معاشرے کا۔ پاکستان کے ہر ادارے میں کرپشن ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے۔ تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں پر تم نے ظلم کرنا ہے، ان سے ناجائز طریقے سے پیسے کھانے ہیں، یا سودوں میں پیسے کھانے ہیں، کمیشن کھانا ہے؟ سب لوگ جو ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں۔ عام سارا رویہ ہے، جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہ میں ایک سمبل ہے، ورنہ تو سارا معاشرہ ہی اللہ سے بغاوت کا رویہ ہے ہمارا، ہر معاملے میں، ہر ایک کا، مرد ہو یا عورت ہو۔ باغی ہیں ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یجادلون فی آیاتنا، اللہ سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں، تو جیسا کہہ رہا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کا تو آپ نے ایک مذاق بنا لیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب یہ غصے میں ہوتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم